الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا جس کی آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے، اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذي وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بحق نبی امی سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اسے ہمارے لیے آخر زمانے میں ظاہر کرے گا کہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ یہ حدیث امام حاکم لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت جس میں راوی عبد المالک متروک ہے صحیح نہیں۔ اب وہ نجات دلانے والا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جن کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے انتظار کرو ہمارا نبی آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انکار کر دیا، تو اس کی وجہ صرف ان کی یہ ضد، نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا، ان میں کیوں نہیں بھیجا۔ یہودیوں میں، اہل کتاب میں اس نسلی تعصب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا آپ کو ماننے سے، اور یہ حسد تھا کہ ایک ان پڑھ قوم، امی قوم، عرب کے لوگ، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا، اس ان پڑھ قوم کو، عرب قوم کو کیوں نوازا اللہ نے اپنے فضل سے۔ لیکن یہ نہ سوچا انہوں نے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ اَيَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا،
اللہ اپنی رحمت کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہ بغض اور عداوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے دعائیں کرتے تھے، وہ نبی آئے، جب آ گئے پہچان لیا اور انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ ہر ایک اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا۔ پیچھے ہم پڑھا چکے ہیں ان کے وہ جرائم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ بچڑے کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، انبیاء کا قتل، اللہ کی کتاب تورات کو بدلنا، تحریف کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا۔ یہ وہ بڑے بڑے کام تھے جو اہل کتاب نے کیے۔ اللہ کا غضب ان پر اترا۔ اور پھر اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو ایمان لے آتے، ان کو بھی جھٹلا دیا، تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ بغضب علی غضب۔ پہلا اور دوسرا غضب اس کا معنی صحیح نہیں، بلکہ بار بار اور بڑا غضب، جس کی وجہ سے انہیں المغضوب علیہم فرمایا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ اس آیت میں بھی یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد موجود ہے۔ جب انہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اس پر اللہ تعالی نے جواب فرمایا، اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ قرآن تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور اگر تمہارا دعویٰ کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا؟ کیوں انبیاء کے تم دشمن تھے؟ حالانکہ وہ تمام انبیاء تمہیں تورات کی طرف بلاتے تھے۔ تورات میں تمہیں انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ کو لیجئے اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کر دیجئے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اقوال اس حدیث کے خلاف۔ ہمارے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ فرما گئے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ لیکن آج کے یہ مقلدین کی جماعت حدیث کو اس لیے رد کر دیتی، جیسے ان کا مناظر مولوی الیاس گھمن، اس نے سرگودھا کے جلسے میں
شیخ پورہ کے جلسے میں علن اعلان اجتماع میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کہا ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت، ہمارے لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ حنفی کافی۔ یہی بیماری اہل کتاب کے اندر تھی۔ وہ کہتے جو ہمارے نبی پر تورات اتری ہم اسی کو مانتے، حالانکہ تورات پھر بھی منزل من اللہ تھی، آسمان سے اتری کتاب تھی، اور فقہ حنفی کو تو 40 مفتیوں نے بیٹھ کر لکھا، کتابوں کو، مختلف کتابوں کو مختلف مولویوں نے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تو دنیا میں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک کتاب بھی نہیں، ایک کتاب بھی۔ ان کی وفات کے 350 سال بعد پہلی کتاب مرتب ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، 500 سال بعد لکھو، لیکن کم از کم اس کی سند تو بیان کرو کہ اس امام حنیفہ رحمہ اللہ سے امام محمد نے سنا، امام ابو یوسف نے سنا، امام فلاں نے سنا، امام فلاں نے سنا، امام ظفر نے سنا، سند تو بیان کرو۔ یہیں بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد صرف یہ لکھ دینا کہ عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے، یہ تو ان پر بہتان اور جھوٹ گھڑا تم نے۔ تو یہ بیماری اہل کتاب کے اندر بھی موجود تھی، قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تورات پہلے تھی، قرآن بعد میں، یہاں قرآن پہلے ہے اور فقہ حنفی 6 7ویں ہجری کے اندر کہیں جا کر فرقہ بندی ہوئی اور پھر یہ کتابیں لکھنا شروع ہوئی۔ اور اہل کتاب ساری صفات اپنی کتاب کی اس میں پہچان چکے تھے، ساری صفات۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے۔ تم نے نبیوں کو بے درے قتل کیا، ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا تھا، ایک ایک دن۔ ثابت ہی ہوتا ہے نہ تم تورات کو مانتے ہو اور نہ قرآن کو مانتے، تمہارا جھٹلانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بغض، عداوت، حسد اور تکبر، اس وجہ سے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ہمارے یہ فضل امی عرب قوم پر اللہ نے کیوں کیا، بس ہماری نسل میں سے آخری پیغمبر کیوں نہ آیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے کرتے۔ وَإِذَا خَذْنَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ایک اور وجہ ان کا جو یہ دعویٰ کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا بھی رد۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا جو اپنے نبوت کی بڑی واضح نشانیاں، کمال کی نشانیاں اور ناقابل تردید دلائل لے کر تمہارے پاس آئے تھے۔ عصا، عین، صاد اور الف، ہاتھ میں پکڑتے ڈنڈا، چھوڑتے اژدہا، ید بغل میں ڈالتے ہاتھ کو، چمکتا ہوا نور، ید بیضاء، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، من سلوا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، کمال کے موضع اللہ نے دیے تھے۔ تمہارے اوپر صحرائے سینا میں بادل کا سایہ کر دینا، اتنی نعمتیں سب تم نے جھٹلا دی۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود جو ہی موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، تم نے گائے کی عبادت، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور یہی بات اگر میں ان کلمہ پڑھنے والے سے کہوں، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی احادیث کو پڑھا، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھا، ان کی واضح نشانیاں اپنی کتابوں میں علماء نے لکھی وہ پڑھی، قرآن مقدس کی آیات پڑھی کہ آخری پیغمبر ہے، آخری شریعت ہے،
پھر اس کے بعد تم فرقوں میں تبدیل ہو گئے اور اپنے اپنے تم نے امام کھڑے کر کر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جیسے اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، اسی طرح آج اہل بدعت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سلوک کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ان کا دین تو موجود ہے، شریعت تو موجود ہے. کوئی رضوی ہے اور کوئی چشتی ہے اور کوئی قادری ہے اور کوئی حنفی ہے اور کوئی جعفری ہے، ساری امت ٹکڑوں میں تبدیل کر دی. سلسلے ایک نبی کے دروازے کو چھوڑا، اتباع کو چھوڑا، اب بھٹکتے ہی چلے جاؤ گے. واحد جماعت دنیا میں اہل حدیث ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر، کہ نبی کو دیکھنے کے بعد، نبی کی شریعت کو پڑھنے کے بعد، نبی کی حدیث کو پانے کے بعد پھر میں یہ دیکھوں کہ میرے بزرگ نے کیا کہا ہے. اتنا واضح معجزہ قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد، اور اس کے اندر بار بار رب کہہ رہا ہے اس نبی کی اتباع کرو. پھر میں اپنے وقت کے بنائے ہوئے امتی وہ نبی کی حدیث کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جوتیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ساری کائنات جمع ہو جائے پیغمبر کی جوتیوں پر قربان. یہ پیغمبر کی عظمت. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا. وَعَصَيْنَا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی. کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے نشانیاں لانے کے بعد پھر اللہ نے دیکھو ان سے پختہ عہد لیا. سمعنا وعصینا، سنا اور پھر انکار کر دیا. صاف کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جائے اور جا کے خود ہی لڑ لو، ہم نہیں مانتے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کو سمعنا اور عمل نہ کرنے کو عصینا بیان فرمایا. گویا انہوں نے زبان حال سے یہ کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالت اتینا طاعین. حامیم سجدہ، تم دونوں آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے. دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، خوشی کے ساتھ. جب ان کے منہ میں موجود زبان سے کہنا ممکن ہے، بلکہ صاف ظاہر ہے زبان حال کہنے کی کیا ضرورت ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک، البقرہ. ان کے عہد و میثاق کے بعد ان کا یہاں پر ثم تولیتم، پھر جانا. تو یہ تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے. اس تفسیر کی بھی گنجائش. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اس طرح بچھڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں سرایت کر گئی، نکلتی نہیں تھی محبت. اور آج بھی دیکھ لو ان مشرکوں کو قرآن مقدس کی آیتیں توحید کی پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر کہیں گے بابا شاہ جمال تے پتر دے دے رتالا. اتنی محبت جیسے یہ اندھے ہو جاتے ہیں، محبت میں اندھے، یہ والی حالت ہو گئی تھی. اتنا معاملہ ان کا بگڑ گیا تھا جیسے محبت ان کے دلوں میں انڈیل دی گئی. اتنی اس بچڑے کی محبت، گائے کا تقدس. بکفرہم،
ان کی بچڑے سے محبت اور پھر عبادت، یہ کفر اور سابقہ کفر بھی، کفر مزید کفر، اور ایمان مزید ایمان کا باعث ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کفر پھر کفر، جیسے گناہ پھر گناہ پھر گناہ، دل کالا۔ ایمان پھر اس سے اچھا ایمان کی حالت، بہت نیک۔ ان کنتم مؤمنین، یہ ان کے اس دعوے پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر۔ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تورات میں شرک کا پیغام ہے۔ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں، سمعنا وعصینا، یہ تورات کے اندر ہے۔ تورات کے اندر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں کہ جب وہ آ جائے اور تم دعائیں کیا کرتے تھے تو سب کچھ چھوڑ کر اس پر ایمان لے کر آنا۔ تورات تمہیں نبی کی بغاوت اور بچھڑے کی عبادت کا کیسے حکم دے سکتی ہے؟ تورات وہ تو منزل من اللہ، یہ تمہیں بچھڑے کی عبادت اور نبی کی بغاوت، نبی کو نہ ماننا، یہ تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تمہارا ایمان، اور اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اور دیکھیے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں، ان کا ایمان کیسا ہے؟ نبی کی حدیث کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد یہ کہہ دے میں نہیں مانتا، دیکھ لو ایمان کیسا ہے۔ ویسے نبی سے محبت اور پیار کا اظہار اور آپ کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھنی، نہ شکل ویسی، نہ صورت ویسی، نہ وضع قطع ویسی، اور نبی کی محبت میں دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ نبی کی محبت کا تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے میرے پیغمبر نے یہاں قدم کیسے رکھا تھا۔ وہ شکل ہو، وہ صورت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ تجارت ہو، وہ غمی ہو، وہ خوشی ہو، وہ رات ہو، وہ دن ہو، وہ اجالا ہو، وہ اندھیرا ہو، بحیثیت والد، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، ہر شے میں وہ تلاش کرتا ہے یہ انسان، وہ مرد ہو یا عورت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا حکم دیتی۔ انہیں تو بچڑے کی محبت نے اور شرک اور کفر نے اور اللہ کے ساتھ بغاوت نے ان پر ایسا غضب پڑا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیا۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجیے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، سورۃ جمعہ کے اندر بھی بیان فرمائی۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، دیکھیے قرآن میں عمل نہیں کیا، عمل کرتے تو نبی پر ایمان لے آتے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو، بہت سی کتابیں۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے،
اور اللہ سے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسفار صفر کی جمع، معنی بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو قاری یعنی پڑھنے والا اس میں سفر کرتا ہے، اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے، اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ یہ بے عمل یہودیوں کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے، یا گدھے کو یہ خبر نہیں ہوتی میرے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کوڑا کرکٹ گندگی ہے، اس طرح یہ یہودی جو تورات کو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس میں تعویل، تحریف، تغیر اور تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے سے بھی بدتر۔ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی عاری ہوتا ہے، جبکہ ان کے اندر فہم بھی ہے، شعور بھی ہے، عقل بھی ہے۔ یہ اپنے اس عقل اور فہم اور شعور کو استعمال نہیں کرتے کہ تورات میں کیا لکھا ہے، اس لیے ان کے لیے بڑی بری مثال ہے۔ ایک اور مقام پر اولئک کالانعام بل ہم اضل، سورۃ الاعراف 179، یہ چوپائے کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علماء کی، وہ علماء سوء جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، معانی اور مطالب کو سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ توحید کی آیتیں نہیں پڑھتے یہ اہل شرک، قرآن مقدس میں حفظ کرتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، دیکھ لو کیسے تبدل کرتے ہیں، کیسے عیسائیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجیے یہودیو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے علاوہ تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ جیسے وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، یہ ان کا اعلان تھا۔ تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تمہیں یہ اعداد حاصل ہو کہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جس کو یہ خبر ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے محلات ملیں گے، حوریں ملیں گی، بڑا مقام ملے گا، وہ تو وہاں بڑا جلدی جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، بڑی جلدی جانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکاری اور اپنے دعوے میں سچے تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ بھی کر لو۔ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے باوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیج رکھیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کفر، کتاب الہی تورات میں تحریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، تو یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا دعویٰ جو دوستی کا ہے اللہ کے ساتھ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہو تو آدمی فٹافٹ یہ دعویٰ کرتا ہے چلو میں چلتا ہوں جنت میں۔ یہودیوں کو کہا گیا، اور موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی تکلیف اور اذیت اور مصیبت میں موت مانگنے سے منع کر دیا۔ موت کو نہیں مانگنا چاہیے۔ مسلمان کا یہ دعویٰ نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا، وہ کسی فرقے سے، کسی بھی فرقے سے، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے محبوب، یہ کوئی دعویٰ نہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے، وہ جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔
جبکہ مسلمان ایمان اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے۔ مسلمان کا ایمان خوف اور امید، یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور امید۔ وہ اتنے بڑے دعوے دار نہیں ہوتے کہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو جائیں کہ اللہ ہمیں چند دن دوزخ میں ڈالے گا پھر ہمیں جنت میں بھیجے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ نہ، دیکھیے سورۃ المومنون، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی کیفیت ہے، اور یہود تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بے خوف ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 57، 58 سے لے کر 61 تک۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے، بدکاریاں کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ نہیں، بلکہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ ہمارا عمل نامقبول نہ ہو جائے، نامقبول نہ ہو جائے۔ مسند احمد، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ، اور یہودیوں کا عقیدہ تو بڑا بلند و بالا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کا اصل عقیدہ اور یہی اسلام، پھر بھی شوق شہادت کے لیے کہیں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، غزوہ ہند ہے اور معرکے ہیں، اور مسلمان وہاں جا کر شہادتیں حاصل کرتے ہیں، موت کی جگہوں پر موت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہودی اتنے بڑے دعوے کے باوجود فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں لڑتے، وہ جا کے تم دونوں ہی لڑ لو۔ دیکھیے سورۃ الممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ اس سے یہود اور منافقین دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ کسی بھی کافر سے دوستانہ پیار محبت نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اب یہ یہودی جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہے۔ آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب قیامت کے برپا ہونے سے انکار، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے مکہ کے پلید۔ اور قبروں میں جو مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور جو مر کر قبر میں پڑا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی یہ مایوسی تھی، ان کے عقیدہ تھا کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے، کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا ہے، اب خیر کی توقع کیسے ہو سکتی، کیسے ہو سکتی؟ اس لیے مرنا نہیں چاہتے اعمال بد کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے وہ لوگ کہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے کہ جو ہی کہ ہم سارے مر جائیں گے۔
فتمنوا الموت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ دونوں جماعتیں، یہودی بھی اور مسلمان، جو جھوٹا ہے اس کے لیے دعا کریں موت کی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ ابن ابی حاتم، حدیث نمبر 937۔ اس آیت میں یہود کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی ہے۔ فریقین میں جو بھی جھوٹا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرے۔ نجران کے نصرانیوں کو مباہلوں کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مباہلے سے ڈر گئے تھے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی تمنا نہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا وہ مر ہی جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ